بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک قسم کی بے چینی مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، اور یہ بے چینی دراصل مسلمانوں کے ساتھ حکومت کی روا رکھی جانے والی ناانصافیاں ہیں۔ اور قریب ہی میں مسلم اوقاف کے قانون کے تعلق سے بڑی شد و مت کے ساتھ مرکزی حکومت نے جدید قانون بنا کر پارلیمنٹ میں پیش کیا، اور اس کو اپوزیشن کے لیڈرز سے حاصل کردہ تجاویز سے نظر انداز کرتے ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی، جس پر ہندوستان کے تمام قائدین ہی نہیں بلکہ ہمارے دوسرے ہم وطن برادران بھی اس ناانصافی پر اپنی آواز کو بلند کیے، اور عام مسلمان تو بیچارہ اس گھڑی میں پریشانی کا شکار ہو گیا کہ وقف کی جائیدادوں کو مرکزی حکومت نے ہڑپنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہمارے اسلاف کرام نے جن کو وقف کیا تھا اللہ کے نام پر، ان جائیدادوں کو مرکزی حکومت بدنیتی کے ساتھ حاصل کر لینا چاہتی ہے۔ اور وقف جو انتہائی حساس قسم کا مسئلہ ہے مسلمانوں کے نزدیک، اس کا تعلق شریعت اسلامیہ سے ہے، اور اس طرح کے قوانین بنانا دراصل اسلامی شریعت میں دخل دینے کے مترادف ہے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن شرعی قوانین میں رد و بدل کرنے کے لیے مسلمان کبھی بھی راضی رہا ہے نہ رہے گا۔ اس کا اعلان ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1972 عیسوی میں پرسنل لا کے مسئلے میں، جبکہ وزیر اعظم اندرا گاندھی ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، اس نے پرسنل لا میں تبدیلی لانے کے اقدامات شروع کیے تھے۔ ان اقدامات پر ہندوستان بھر کے مسلمان اکٹھا ہو گئے، اتحاد کا مظاہرہ کیے اور احتجاج کیے، اور اپنی آواز کو خلاف میں بلند بھی کیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا جلسہ بامبے میں اس وقت منعقد ہوا پرسنل لا بورڈ کا، اور اس جلسے کا اثر یہ ہوا کہ محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ وزیر اعظم ہندوستان، جو آہنی عورت مانی جاتی تھی، اس نے فوری اس قانون کو واپس لے لیا۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بنے بنائے ہوئے قوانین کو، اور پارلیمنٹ میں پاس ہو کر صدر کی دستخط کے بعد بھی نافذ العمل ہونے کا جو طریقہ ہے، اس پر بھی ہو جانے کے باوجود بھی مسلمان اس کو واپس لے سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے دستور ہند کے لحاظ سے کہ اپنی آواز بلند کریں اور اس تعلق سے بیان کریں۔ لہذا ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کالا قانون بنایا گیا ہے وقف کا، اس کو جلد سے جلد منسوخ کیا جائے، فوری منسوخ کیا جائے، ورنہ ہندوستان بھر میں افراتفری پھیل گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ الحمدللہ مسلمان بھائی ہمارے بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں، قابل تعریف ہیں، اور اپنے شعور کو اب جاگ گئے ہیں مسلمان۔ کہنا پڑتا ہے، مودی صاحب کی خدمت میں ایک مصرع عرض کروں گا میں: اچھا کیا کہ آپ نے ہم کو جگا دیا، اب ہم جاگ گئے ہیں، اب ہم اس مسئلے میں سونے والے نہیں، اب جاگتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ اس قانون کو منسوخ نہ کریں۔ جب تک ہماری کوششیں اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک توفیق نیک ہدایت دے، اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے، اور مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وقف کیا ہوتا ہے، وقف کی ضرورت کیا ہے، وقف کی اہمیت کیا ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے جلسوں میں، ایسے مقامات پر جس میں وقف کے تعلق سے احتجاج ہو رہا ہے، بنفس نفیس ہر کوئی شریک ہو، جیسے کہ 19 تاریخ کو دارالسلام میں مرکزی جلسہ احتجاج منعقد ہونے والا ہے،
آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوئیے اور اپنا احتجاج درج کرائیے. ہم ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کامیابی عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.